تشہد۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سبھی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو اے نبی آپ پر، اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے آدمی ہیں جو جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں اور نہ کبھی کسی سے کرواتے ہیں اور نہ کبھی بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ سن کر وکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں سے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی میں سے ہے۔ پھر ایک اور صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا وکاشہ اس میں تم سے سبقت لے گیا۔ اس حدیث سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ہم کو اچھی بات سنتے ہی جلد ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اس کو کرنے کی توفیق دے، ورنہ کوئی اور سبقت لے جائے گا۔ اے اللہ مجھے ان تینوں چیزوں میں حصہ لینے، یعنی قولی، بدنی، مالی عبادتوں میں حصہ لینے کی توفیق دے۔ احتساب کیجئے، 1 کہ میری زبان کا کیا حال ہے، 2 قوتیں خاص کر ذہن کی کہاں صرف ہو رہی ہیں، 3 پیسہ کدھر خرچ ہو رہا ہے۔ پچھلی 3 چیزوں کو جس نے بہترین طور پر انجام دیا اور جس کو ہمیں بھی سکھایا کہ وہ کیا ہیں اور ان کو کیسے کیا جائے، اس ہستی پر سلام، رحمت، برکتیں۔ اللہ کا انعام کن 4 کیٹیگریز پر؟ پہلا انبیاء، دوسرا صادقین، تیسرا شہداء اور چوتھا صالحین پر۔ یہاں پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر ہم پر اور صالحین پر۔ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین کے لیے دعا انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اس دعا میں ہم پر یعنی علینا بیچ میں ہیں۔ جب اگلا پچھلا مقبول تو اللہ کی رحمت سے امید کے بیچ والے بھی مقبول ہوں گے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی رحمت اس کو ملے گی جو عمل سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرے گا، جیسا کہ صالحین نے کیا۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ ہم دعا کے ساتھ ساتھ نیک و صالح بننے کی کوشش کریں، اس لیے کہ قرآن میں انعام ملنے والوں کے 4 کیٹیگریز میں پہلے انبیاء کا ذکر ہے اور آخر میں صالحین کا۔ میری زبان یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں یہ شہادت دے رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اس کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں، سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے شہادت دلوا کر اور اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کیا ہے۔ ہم سب کو
اللہ نے بنایا اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی، اس لیے ہم کو اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین بندے ہیں اور ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہیں۔ جزاک اللہ۔